بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے درود ابراہیمی اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی روحانی بیداری۔ آج دنیا کا ہر شخص سکون اور اطمینان کا طلبگار ہے، لیکن اصل سکون نہ تو دنیاوی دولت میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسائشوں میں، بلکہ اصل سکون اور اطمینان تو اس وقت ملتا ہے جب دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے منور ہوتا ہے، اور یہ کیفیت درود ابراہیمی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان روحانی رابطہ قائم کر دیتی ہے، اور یہی روحانی رابطہ انسان کے اندر بیداری پیدا کرتا ہے۔ درود ابراہیمی وہ خزانہ ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وہ کلمات ہیں جو دل کو بیدار کرتے ہیں، آنکھوں کو آنسو عطا کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کا دوست بناتے ہیں۔ روحانی بیداری کا مطلب ہے کہ انسان کی آنکھ صرف ظاہری چیزوں کو نہ دیکھے، بلکہ اس کے دل کی آنکھ بھی کھل جائے، وہ باتوں کے پیچھے اور چیزوں کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھنے لگے، وہ وقت کے دھوکے سے نکل کر حقیقت تک پہنچنے لگے۔ یہ بیداری درود پاک کے بغیر ممکن نہیں، اور خاص طور پر درود ابراہیمی کے بغیر، کیونکہ جب انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کے دل پر نور اترتا ہے، اور جب دل منور ہوتا ہے تو حقیقتیں کھلنے لگتی ہیں۔ جو شخص درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اس کے اندر ایک خاص تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں انسان پہلے گناہوں اور دنیاوی لذتوں میں الجھا رہتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کا دل گناہوں سے بیزار ہونے لگتا ہے، دل پاکیزہ ہونے لگتا ہے، عبادت کا شوق پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہی روحانی بیداری کی پہلی نشانی ہے کہ انسان کا دل بدلنے لگتا ہے۔ اور روحانی بیداری کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر خوف خدا جاگ اٹھتا ہے، وہ یہ سوچ کر کانپنے لگتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور یہی کیفیت انسان کو غلطیوں سے بچاتی ہے اور اس کے دل کو نرمی عطا کرتی ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو اللہ والوں کے دلوں میں جاگتی ہے، اور یہی درود ابراہیمی کا فیض ہے۔ درود ابراہیمی انسان کی دعاؤں میں بھی بیداری لے کر آتا ہے۔ جہاں پہلے انسان کی دعائیں صرف الفاظ ہوا کرتی تھیں، لیکن جب وہ درود پاک کے ساتھ دعا کرتا ہے تو وہ دعا سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ درود کے ساتھ دعا ایسے ہے جیسے ایک خط پر مہر لگا دی جائے تو وہ سیدھا بادشاہ کے دربار میں قبولیت کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ یہ روحانی بیداری کی ایک اور علامت ہے کہ انسان کو اپنی دعاؤں میں اثر محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن روحانی بیداری کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل روحانی زندگی ہے۔ جو دل اس محبت سے خالی ہے وہ حقیقت میں خالی ہے۔ جو شخص درود پڑھتا ہے وہ رفتہ رفتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت میں داخل ہونے لگتا ہے۔ یہی عشق اس کی زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی کے ورد سے برکتیں ملتی ہیں، نور ملتا ہے، روحانی بیداری میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود پاک کے ورد کے دوران جب کیفیات کھلتی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ انسان کی رہنمائی بھی ہوتی ہے، اس پر راز کھولے جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کہلائے، ان کے دل کو اللہ نے نور سے منور فرمایا، ان کی دعاؤں کو ہمیشہ قبول فرمایا۔ جب ہم یہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو گویا ہم وہی فیض اور وہی نور اپنے لیے بھی طلب کرتے ہیں۔ اسی لیے درود ابراہیمی صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی دروازہ ہے جو انسان کو بیداری کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل پر روحانی بیداری کی روشنی اترے تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ روزانہ دن میں چند لمحے درود ابراہیمی کے لیے نکالیں، چند لمحے اسے پڑھیں،
لیکن خلوص کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدلنے لگے گی، دل کے غم ختم ہونے لگیں گے اور اللہ کی قربت آپ کے وجود کو گھیر لے گی۔ یاد رکھیے، روحانی بیداری دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اور اس دولت کی چابی درود ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محبت، اخلاص اور توجہ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور فرمائے اور ہمیں اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے، فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔